خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی دو ایسی آیات میں چھپے ایک بہت ہی حیران کن نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیات صبر، طاقت اور ذمہ داری کے بارے میں ہماری سوچ کو اب کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج کرتی ہیں۔ ہم سورۃ الاعراف کی آیات 128 اور 129 پر بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک قوم نسلوں سے ظلم کی چکی میں پس رہی ہو تو اسے صبر کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور اس سے بھی اہم بات، کیا اصل امتحان ظلم سہنا ہے یا طاقت ملنے کے بعد اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا؟ مجھے لگتا ہے یہ گفتگو ہمیں بتائے گی کہ کامیابی دراصل آزمائش کا آغاز کیسے ہوتی ہے۔ تو آئیے اس منظرنامے کو سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی غلامی میں ہے۔ فرعون نہ صرف ان سے جبری مشقت لیتا تھا بلکہ وہ خود کو خدا کہلاتا تھا اور ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ یہ ایک ناقابل تصور ظلم کی صورتحال ہے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں، اور یہ آیت 128 کا آغاز ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، یعنی موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ جی، اور یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلا حکم ہے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک ذہنی اور روحانی تبدیلی کا مطالبہ ہے۔ فرعون جو زمین پر طاقت کا سب سے بڑا مظہر تھا، اس کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ وہ نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ اپنی امیدوں اور توکل کا مرکز بدلنے کی دعوت ہے۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ اللہ سے مدد مانگو اور فوراً بعد صبر کا حکم دے دیا گیا۔ یہ تو ایک طرح سے متضاد بات نہیں لگتی کہ مدد بھی مانگو اور پھر انتظار بھی کرو؟ اگر مدد آ رہی ہے تو صبر کیسا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے اور یہی اس آیت کی گہرائی ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کا مطلب کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے کہ گھمائی اور حالات فوراً بدل گئے۔ اللہ کی مدد ایک پروسیس، ایک عمل کے ذریعے آتی ہے۔ صبر یہاں بے بسی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، یہ ایکٹیو پرزیورنس ہے، یعنی ثابت قدمی سے اپنی جدوجہد جاری رکھنا، اس یقین کے ساتھ کہ مدد آئے گی۔ یہ اس امید کا نام ہے جو آپ کو مایوسی میں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ دراصل ہمت اور برداشت کا دوسرا نام ہے۔ اچھا، تو صبر کا مطلب ہے کہ اس یقین پر قائم رہو کہ تبدیلی آئے گی، بھلے اس میں وقت لگے۔ بالکل، اور اس یقین کی بنیاد آیت کا اگلا حصہ فراہم کرتا ہے، ان الارض للہ، یعنی بے شک زمین اللہ ہی کی ہے۔ آپ سوچیں، یہ اس دور کے لحاظ سے ایک انقلابی نعرہ تھا۔ فرعون کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مصر کی زمین اور اس کے دریا میرے ہیں۔ قرآن یہاں ایک بنیادی اصول واضح کر رہا ہے کہ اصل مالک، اصل حاکم تم نہیں ہو، اللہ ہے۔ یہ زمین، اس کے وسائل، اس پر اختیار، سب عارضی طور پر تمہارے پاس ہیں۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ تو فرعون کے پورے نظام حکومت کو جڑ سے چیلنج کرنے والی بات ہے، اور یہ صرف فرعون کے لیے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس زمین پر تم غلامی کر رہے ہو وہ بھی تمہارے آقا کی نہیں، اللہ کی ہے۔ جی، اور پھر اگلا جملہ اس امید کو اور پختہ کرتا ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہاں وراثت کا لفظ بہت دلچسپ ہے۔ وراثت کسی کی ذاتی کمائی نہیں ہوتی، یہ عطا کی جاتی ہے۔ تو اقتدار اور حکومت بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، جسے وہ جب چاہے ایک سے لے کر دوسرے کو دے سکتا ہے۔ آج جو فرعون کے پاس ہے، کل وہ تمہارے پاس ہو سکتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک سنہری اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ طاقت کبھی مستقل نہیں رہتی۔ اور آیت کا اختتام تو جیسے پوری بحث کا نتیجہ نکال دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں کامیاب یا طاقتور لوگوں کے لیے بہترین انجام کی بات نہیں کی گئی، بلکہ متقین یعنی پرہیزگاروں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصل جیت ہار کا معیار دنیاوی طاقت ہے ہی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی نکتہ ہے۔ یہ آیت کامیابی کا پیمانہ ہی بدل دیتی ہے۔
ہو سکتا ہے تم فرعون کو شکست دے دو، لیکن اگر تم میں تقوی نہیں، اگر تم خود انصاف قائم نہیں کرتے تو تم عاقبہ یعنی حتمی انجام میں کامیاب نہیں ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم وقتی طور پر کمزور اور مظلوم نظر آؤ، لیکن اگر تم تقوی پر قائم ہو تو اصل اور دائمی کامیابی تمہاری ہے۔ یہ مظلوم کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی سہارا ہے اور ظالم کے لیے ایک کھلی تنبیہ۔ تو یہ ایک بہت اونچی ایک نظریاتی بات ہے کہ زمین اللہ کی ہے، طاقت عارضی ہے اور اصل کامیابی تقوی میں ہے۔ لیکن جب آپ روزانہ ظلم سہ رہے ہوں، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے ہوں، تو ایسی باتیں سننا کیسا لگتا ہے؟ کیا اس سے فوری تسلی ملتی ہے؟ آیت 129 ہمیں اس کا بالکل سچا اور کھرا جواب دیتی ہے۔ جی، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو اتنی گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی اس عظیم الشان تقریر کے بعد قوم کا رد عمل کوئی نعرہ تکبیر نہیں تھا۔ آیت 129 بتاتی ہے، قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت دی جاتی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی دی جا رہی ہے۔ یہ تو سیدھی سادی شکایت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے ہمارے زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ شاید ظلم اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ اب فرعون آپ کی وجہ سے ہم پر مزید غصہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقی انسانی رد عمل ہے۔ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جائز قرار دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو ان کا ایمان کتنا کمزور تھا۔ وہ بتا رہا ہے کہ جب انسان شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی فوری حقیقت اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مستقبل کے وعدے بعض اوقات بے معنی لگتے ہیں۔ وہ حال کے درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نسلوں کی غلامی کا نفسیاتی اثر تھا، جہاں امید رکھنا بھی ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ لیکن کیا اس شکایت کو ایمان کی کمزوری نہیں سمجھا جا سکتا؟ میرا مطلب، ایک نبی ان کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے وعدے سنا رہا ہے، اور وہ پھر بھی شکوہ کر رہے ہیں۔ اسے کمزوری سے زیادہ انسانیت کی حقیقت کہنا بہتر ہوگا۔ ایمان کوئی سوئچ آن یا آف کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک مسلسل کشمکش ہے۔ ان کی شکایت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت موسیٰ سے امید لگائے بیٹھے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ سے توقع تھی کہ آپ آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک طرح سے اپنی بے بسی کا اظہار بھی ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کہ ان کی تکلیف حقیقی ہے۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ کا جواب کتنا شاندار ہے۔ وہ انہیں ڈانٹتے نہیں، ان کی تکلیف کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ بالکل، وہ ان کی شکایت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر امید دلاتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ ہے، قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یعنی موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں اس ملک کا حاکم بنا دے۔ وہ ان کے شکوے کو ایک بڑے تناظر میں رکھ کر دکھا رہے ہیں۔ سا یعنی قریب ہے یا امید ہے بہت اہم ہے۔ یہ ایک یقینی تاریخ نہیں دے رہا، لیکن ایک قوی امید دلا رہا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ تم اپنی جدوجہد اور صبر جاری رکھو، منزل قریب ہے۔ اور پھر وہی وعدہ دہرایا گیا ہے جس کا اشارہ پچھلی آیت میں تھا، دشمن کی ہلاکت اور زمین کی خلافت، یعنی وہ طاقت جو آج فرعون کے پاس ہے وہ تمہیں دی جائے گی۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ قوم نے شکایت کی، نبی نے انہیں تسلی دی اور فتح کا وعدہ کیا، کہانیاں ختم ہو سکتی تھی۔ لیکن اس آیت کا آخری حصہ وہ اس پوری گفتگو کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اس ساری بات کا اصل مرکز ہے۔ بلا شبہ وہ آخری جملہ ہے، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یعنی پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ گویا پوری تصویر کو الٹ دیتا ہے۔ اللہ تمہیں فتح دے گا، تمہیں اقتدار بخشے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، لیکن یہ سب انعام نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اصل کہانی تو فتح کے بعد شروع ہوگی۔ واہ، یعنی نجات، آزادی، حکومت، یہ سب منزل نہیں بلکہ صرف امتحان کے کمرے کا دروازہ ہے۔ اصل پرچہ تو اس کے بعد شروع ہونا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ فرعون سے نجات ہی اصل انعام ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ نجات تو صرف امتحان کے اگلے مرحلے کا ٹکٹ تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اصل امتحان ظلم کے دور میں صبر کرنا نہیں بلکہ اقتدار ملنے کے بعد انصاف کرنا ہے۔ جب تم کمزور تھے تب تو تمہارے پاس ظلم کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔
اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب وہی طاقت، وہی اختیار جو فرعون کے پاس تھا تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ کیا تم بھی ایک نئے فرعون بن جاؤ گے؟ کیا تم بھی زمین پر تکبر سے چلو گے؟ یا تم ایک شکر گزار، منصف اور متقی بندے بنو گے جس کا وعدہ پچھلی آیت کے آخر میں کیا گیا تھا؟ اچھا، اب یہ دونوں آیات آپس میں مکمل طور پر جڑ گئی ہیں۔ آیت 128 نے اصول بتایا کہ انجام متقیوں کے لیے ہے، اور آیت 129 نے اس کا عملی مطلب سمجھا دیا کہ تقویٰ کا اصل امتحان طاقت ملنے کے بعد ہوگا۔ جی، اسے آج کی دنیا کی مثال سے سمجھیں۔ کتنی ہی تحریکیں ہوتی ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کے بڑے بلند بانگ نعرے لگاتی ہیں۔ ان کی باتیں بہت پرکشش لگتی ہیں، لیکن جب انہیں اقتدار ملتا ہے تب ان کا اصل امتحان ہوتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اکثر تحریکیں اور قومیں اس امتحان میں فیل ہو جاتی ہیں اور خود انہی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جن کے خلاف وہ لڑ رہی تھیں۔ قرآن 1400 سال پہلے یہی ابدی اصول بیان کر رہا ہے۔ یہ بات تو واقعی بہت گہری ہے۔ یعنی مشکل وقت میں اللہ کو یاد رکھنا شاید پھر بھی آسان ہو، کیونکہ انسان اپنی کمزوری میں ایک سہارا ڈھونڈتا ہے، لیکن آسانی، دولت اور طاقت ملنے پر اللہ کی حدود کو یاد رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ اصل چیلنج ہے۔ اور یہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ بنی اسرائیل کی جد و جہد صرف فرعون سے آزادی حاصل کرنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اختیار اور ذمہ داری کے امتحان کی کہانی ہے۔ اللہ نے انہیں صرف بچایا نہیں بلکہ انہیں ایک ذمہ داری سونپی کہ وہ زمین پر ایک منصفانہ نظام قائم کریں، اور بات کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس امتحان میں کس حد تک کامیاب یا ناکام ہوئے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ صبر کا مطالبہ زمین کی وراثت کے الہی وعدے سے منسلک ہے۔ یہ کوئی غیر معینہ مدت کا اندھا انتظار نہیں، بلکہ ایک بامقصد جد و جہد کا حصہ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن انسانی فطرت کو کس قدر حقیقت پسندی سے دیکھتا ہے۔ وہ فوری تکلیف اور شکایت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی امید اور مستقبل پر نظر رکھنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کامیابی یا اقتدار بذات خود منزل نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اختیار ملنے پر کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اصل کامیابی تقویٰ اور بہترین عمل میں ہے، نہ کہ محض دشمن پر غلبہ پا لینے میں۔ جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تب آپ کا اصل کردار دنیا کے سامنے آتا ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جب کسی فرد یا گروہ کو مشکل کے بعد آسانی یا کمزوری کے بعد طاقت ملتی ہے تو وہ کون سے کنکریٹ اعمال یا رویے ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ بہترین انجام یعنی عاقبۃ للمتقین کے مستحق ہیں؟ اختیار کا صحیح استعمال دراصل ہے کیا؟